تو اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں، ایک ایک چیز کی تحقیق کر کے اور آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ہمارے ایک کرم فرما نے کہا کہ یہ ڈھول تاشے پر بھی گفتگو کر دیجئے گا۔ یہ محرم کے مہینے میں گفتگو کرتا ہوں تو اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہوں، صاف طور پہ مضامین، ڈھول تاشے اور یہ جو چلتا ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت ایک چیز میں آپ کو ذہن دے دوں، ایک نظریہ میں بتا دیتا ہوں۔ قوالی اس میں اکثر لوگ سنتے ہوں گے، اب میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کتنے لوگ سنتے کتنے نہیں سنتے، میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے علاقے والے قوالی کے شوقین ہیں، اور بہت سارے مزارات ایسے ہیں جہاں پر قوالیاں ہوتی ہیں، اور بہت کم لوگ قوالی پر گفتگو کرتے ہیں۔ اتنا نازک اور حساس میٹر ہے، جلدی کرتے نہیں کہ تقریر نہ کرو۔ آج بھی مجھے احساس ہے، ایک جگہ میں قوالی پر گفتگو کر کے آیا، ان لوگوں نے کہا تھا اور وہاں کے گاؤں والوں نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت قوالی کے رد میں تقریر مت کیجئے گا ورنہ یہاں بلائے نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا میں کسی کے بلانے نہ بلانے کا محتاج نہیں ہوں، کوئی مجھے بلائے نہ بلائے، میں کہیں پر جاتا ہوں تو کسی کے بلاوے پر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہوتا ہے تو وہاں پہنچتا ہوں۔ یہ زندگی اسی کی امانت ہے۔ کہا قوالی کے رد میں گفتگو مت کیجئے ورنہ اگلے سال سے نہیں بلایا جائے گا، اور صحیح نہیں بلایا گیا، وہاں نہیں بلایا گیا، لیکن میں بول کر کے آیا، قوالی کی حقیقت بتا کر کے آیا۔ پھر لوگ مجھ سے کہنے لگے حضرت آپ قوالی کے رد میں گفتگو کرتے ہیں، ذرا یہ بتاؤ وہی شعر تو مولانا لوگ بھی کھڑے ہو کر پڑھتے، ابھی حافظ نفیس نظامی صاحب نے اشعار پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ بہت اچھے اشعار پڑھے انہوں نے، اور اچھے سے انہوں نے گفتگو کی، اپنے اچھے انداز میں آپ کو لہجہ پیش کیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی، آپ نے سنا تو کہا حضرت قوالی میں بھی تو وہی ہوتا ہے محمد کے شہر میں، تو کیسے مٹی بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں، قوالی میں بھی تو وہی اشعار ہوتے ہیں، تو وہاں کچھ دوسری چیز تھوڑی پڑھی جاتی ہے، آخر وہ ناجائز کیسے یہ جائز کیسے؟ یہی مائک وہاں بھی ہوتا ہے، یہی کیا کہتے ہیں سسٹم ساؤنڈ وہاں بھی ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ڈی جے، اور یہ شادی بیاہ میں جو لے کر کے جاتے ہیں وہی ڈی جے وہاں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی وہی ہوتا ہے، تو آخر اگر حرام ہوتا تو یہ محفل میلاد مصطفیٰ میں بھی یہ مائک اور یہ سسٹم یہ حرام ہوتا، تو آپ کہتے ہو کہ صرف شادیوں میں ڈی جے نہ لے کر کے جاؤ وہ جائز نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو کہ قوالیوں میں یہ ساری چیزیں نہ ہو یہ جائز نہیں، آخر کیوں؟ یہ سارا نظریہ اور یہ سارے سوالات ہمارے نوجوانوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں سب کے ذہن کو صاف کر دینا چاہتا ہوں، کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اب دور یہ نہیں آیا کہ آپ اپنی باتوں کو کہتے چلے جاؤ، نہیں، جو کمی ہو اس کمی کو دور کرنے کا نام تقریر ہے۔ تقریر اس چیز کا نام نہیں کہ قرآن و حدیث سے صرف آپ دعوے اور دلیل پیش کرتے جاؤ۔ اور ایک بات اور سنو، جو لوگ باہر سے کما کر کے آتے ہیں جن کو تھوڑا بہت پیسے ہو جاتا ہے ان کو غرور و فخر ہو جاتا ہے، ہم بہت چاہتے ہیں، اور سیدھے سادے مسلمانوں سے کہتے ہیں دلیل لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ، دلیل لے کر کے آؤ۔ ہاں، ایسے لوگوں کو کہوں گا چاہے وہ بھریبا کے ہوں، چاہے وہ گرگیہا کے ہوں، چاہے وہ بغیہا کے ہوں، چاہے وہ نوابچوک کے ہوں، چاہے وہ پنکٹوا کے ہوں، اس علاقے قرب و جوار میں جہاں کہیں بھی ہو، یہ میرا اپنا علاقہ ہے، اپنے علاقے کی خدمت میں پہلے کرتا ہوں، بعد میں کہیں اور کی، تو سہن و فکر کو حاضر کرو۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو کہے کہ مجھے دلیل کی ضرورت ہے اور کوئی عام بندے سے کہے وہ دلیل نہ دے پائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ایک دن متعین کر لے، ایک وقت متعین کر لے، مجھ سے فون پر رابطہ کر لے، کوئی ٹائم متعین کر لے، وہاں پر تو چار لوگ بیٹھ جائیں اور میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، جتنی دلیلیں آپ کو چاہیے، جس حدیث کو چاہیے وہ حدیث پیش کروں گا، قرآن کی آیت چاہیے قرآن کی آیت پیش کروں گا، مگر صحیح عقیدہ آپ کو بتاؤں گا، وقت پر بیٹھو اور وقت رکھو تو ذرا صحیح، مگر صحیح چیز کی تلاش ہوگی تو ایسا کرو گے، اور اگر فتنے کی تلاش ہوگی تو در بدر بھٹک کر کے ادھر ادھر تبلیغ کرو گے۔ جس کو صحیح چیز کی تلاش ہوگی تو یہ ہوگا کہ بھائی ہمارے علاقے میں کئی مولانا لوگ ہیں، ان کو بلا لیا جائے، 10 منٹ بیٹھ کر کے سمجھ لیا جائے کہ یہ بابا کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ مت مناؤ، یہ کہتے ہیں ابھی تک 12 اوقات منایا جاتا تھا، یہ کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ میں خرچ مت کرو، لیبل لگا لیں گے اور جھنڈا لگا لیں گے، اس کے بعد جب دینا ہوگا تو کہیں گے نہیں میلاد مصطفیٰ میں ہم نہیں دیں گے، میلاد مصطفیٰ میں نہیں دیں گے، اور لیبل لگائیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے سنی ہیں۔ ہوتا ہے حضرت، یہ دکھائی دیتا ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے تب میں کہہ رہا ہوں۔ تو سن لو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قوالی میں بھی یہی سسٹم ساؤنڈ ہوتا ہے، ڈی جے میں بھی یہی ہوتا ہے، تو آخر ناجائز چیز ہے کیا؟ تو یہ چیز جاننا ضروری ہے نا۔ میں آپ کو بتا دوں ناجائز چیز کیا ہے۔ وہی
बाजे ताशे गाने हैं। आला हजरत सरकार साफ तौर पे फरमाते हैं, कुतुब फिक़िया उठा करके आप देखें, चाहे फतावा आलमगीरी उठा करके देखें, चाहे आप हिदाया उठा करके देखें, चाहे जो किताब ये वो किताबें हैं, चाहे फतावा शामी उठा करके देखें, ये वो किताब है जिससे मसाइल हम मालूम करते हैं। अल्लामा इब्न अबदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अपनी किताब, बहुत मायनाज किताब जिसको फतावा शामी के नाम से जानते हैं, उसमें उठा कर दे फरमाया मज़ामीर इस्लाम में नाजायज़ो हराम है। मज़ामीर जानते हैं हम मज़ामीर किसको बोलते हैं? मज़ामीर ये रंग बिरंगी ये सुरंगी जो आवाज आती है, कहीं वो ले बजाते हैं, कहीं वो ले बजाते हैं। वो ले कव्वाली में होता क्या है? अशआर गलत नहीं है, सुन लो। जहन में सवाल अगर पैदा हो, वो माइक की गलती नहीं है, वहां पर साउंड की गलती नहीं, सिस्टम की गलती नहीं है। ये चैंपियन वाले हैं ना भाई साहब, क्या गलती है? उस माइक की क्या गलती है? उस सिस्टम की क्या गलती है? उस स्टेज की क्या गलती है? उस इलाके की क्या गलती है? किसी की क्या गलती है? किसी की कोई नमी कमी नहीं। अगर कमी है तो वहां पर सिर्फ मज़ामीर की कमी है, ढोल ताशे की कमी है, बजाने की कमी है। नाते पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नीलाम है कि नहीं? और रही बात डीजे की, ये जितने भी जुलूस है सुन लो, जुलूस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चीज और कायदे से सुने आप, जुलूस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोग नक्श बना करके लेकर के चलते, गाड़ियों पर नक्श बनाते हैं। मुसलमानों सुनो, अगर मैं बयान करूंगा इसको तो आपको लगेगा कि लगता है मोइनुद्दीन नजरी फिर गया, ये लगता है दूसरे ग्रुप में चला गया, लगता है ये उधर वाला तो नहीं हो गया। मैं साफ और सही अकीदा आपको बताने जा रहा हूँ। इस चीज से आप परहेज करो कि उसमें नक्शे रोज़े रसूल या खाने काबा का नक्शा या किसी चीज का नक्शा लेकर जुलूस में जाना ये दुरुस्त नहीं है। आप पूछेंगे हजरत क्यों मदीना का नक्शा बनाकर हम लेकर के जाते हैं, आप कहते हैं सही क्यों नहीं है? मक्कतुल मुकर्रमा का नक्शा बनाकर लेकर जाएं सही तरीके से तो सही क्यों नहीं है? काबा शरीफ का नक्शा बनाकर लेकर जाएं तो सही क्यों नहीं है? अजमेर मुक़द्दस का नक्शा बनाकर लेकर जाएं तो सही क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ सिर्फ इतना कहूँगा, बताओ आप उसकी इज्जत और अदब कर पाओगे? है आपके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत कि आप उसकी इज्जत और अदब कर पाओ? एक झंडा जो लगाया जाता है, ये झंडे तमाम नजर आ रहे थे, है ना? ये देख रहे हैं झंडा, सादे झंडे लगे हुए हैं, ये झंडा ये लकीर है। ये फरमाया इस झंडे पर अगर कुछ लिखा हुआ हो, जैसे कुछ लोग लिखते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कोई मदीना लिखता है, कोई मक्का लिखता है, कोई कुछ लिखता है। फरमाया अगर उस पर अरबी लिखा हो, अल्लाह का नाम लिखा हो और उसका साया जमीन पर पड़ रहा हो, देखें ख्याल करें, अदब को देखें, उसका साया जमीन पर पड़ रहा हो तो जमीन पर पैर रखना हराम है, क्योंकि वो सिर्फ साया नहीं, उस झंडे का साया है जिसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप? इतनी चीज बेअदबी कि उसका साया जमीन पर पड़ रहा है और जमीन पर हम पैर रख रहे हैं, हमारे पैर के नीचे उसका साया पड़ रहा है, ये बेअदबी है। अरे वो मदीना है, जिस मदीने की हाजिरी के लिए आला हज़रत सरकार फरमाए, वो मक्कतुल मुकर्रमा है, जिस मक्के की हाजिरी के लिए फरमाए ये जाने वाले नादान चले गए। अगर वो होते तो उनको गवाह बना करके मैं आपको बताता, वो मदीने की सरजमीन से होकर के आए हैं, वो मक्के की सरजमीन से होकर के आए हैं। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अरे हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, हो जाने वाले। मतलब क्या समझे इसे? मतलब ये है वो मदीने की सरजमीन है, सर के बल चलने का मकाम है। अरे तू शुक्र मना कि मौला ने अपने घर और अपने महबूब के दर पर तुझे पैरों के बल आने की इजाजत दी है, वरना उस मकाम की इज्जत ये है कि सर के बल चले तब भी कम है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। ये मदीने पाक की इज्जत है, वो उस जमीन की इज्जत है, वो उस गुंबद की इज्जत है। अगर आप गुंबद ले जा रहे हो तो उसकी इज्जत और इसकी इतनी ऊंचाई पर चाहिए, वो किसी के पीछे को ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न मिलादुन नबी, मुफ्ती मोइनुद्दीन अजहरी साहब की बिला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये ढोल, ये गाने बजाने और ये धूम धूम जो होती है सिस्टम, ये सारा कुछ नहीं। हम जो शादियों में डीजे लेकर के जाते हैं उसमें भी धूम 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 बजता है।
ابھی ڈھول بجاتے ہو یا طبلہ بجاتے ہو یا جو وہ کیا کہتے ہیں قوالی میں حضرت ایک ہوتا نہیں ہے ہارمونیم کی تو کیا بہت سارے سسٹم اس میں ہوتے ہیں، وہ سب الگ الگ ساز نکالتے ہیں. یہی چیز اسلام میں حرام ہے. وہ شعر جو پڑھتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ مٹی بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں، اگر کوئی شعر پڑھ رہا ہے تو شعر کا پڑھنا درست ہے، شعر پڑھنا غلط نہیں ہے. غلط کیا ہے؟ وہی غلط ہے. اور آج کل تو حضرت قوالی ایسے ہوتی ہے، سمپل سادہ قوالی تو ہے ہی نہیں ہے. ارے وہ عزیز میاں تھے جن کے اشعار کو بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، اور آج ایک طرف لڑکا بیٹھتا ہے حضرت وہ ٹیپا پوتی کر کے، ایک طرف لڑکا بیٹھتا ہے اور ایک طرف لڑکی بیٹھتی ہے، اور بیچ میں مزار شریف. تعجب کی بات تو یہ ہے سنیوں کی پگلاہٹ تو یہ دیکھتے ہیں دیوبندی وہابی ہمارا مذاق کیوں نہ اڑائے. بیچ میں مزار شریف ہے اور وہی اسٹیج لگتا ہے، ایک طرف لڑکا ہے خوبصورت نوجوان ہے اور ایک طرف خوبصورت لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے. ادھر سے سوال ادھر سے جواب، اور خوب 500 کی نوٹ اڑاتے چلے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان. یہ لو یہ لو یہ لو. نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پڑھے تو سوچتے ہیں 10 کا بھی چھٹکا ملے تو اس کا بھی چھٹکا کرا کر کے دیں. وہ قیمت آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو قیمتی سمجھتے ہیں. وہ ناچ گانے والے کو قیمتی سمجھتے ہیں جو 500 روپیہ لٹا رہے ہیں. قاری سہیل صاحب اتنے بڑے جج کو منائے یہ اسٹیج پر کھڑے ہو، یہ نعت پاک مصطفیٰ پڑھے، یہ مولانا عثمان صاحب کھڑے ہو نعت پاک مصطفیٰ پڑھے. آپ ان کو دیتے کس کو ہیں، کس کو کیا دیتے ہیں؟ اگر آپ ان کو دے رہے ہیں کبھی نوٹ جو قوالیوں میں آپ صرف کرتے ہو جس کا آج آپ کو کبھی نہیں ملے گا. اگر وہی علماء کو نوازنے میں، ان عالم کو دینے میں، کسی کو دینے میں اگر ان کے دل سے دعا نکل گئی تو قسم ہے خدائے والا شریف کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس کے رسول خوش ہو جائیں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے. تو آپ فرماتے ہیں جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا پروردگار اس کا ٹھکانہ جنت عطا فرماتے ہیں. اس کا ٹھکانہ جنت عطا فرماتے ہیں. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حدیث مسلسل ہے، من صافح العلماء فقد صافحنی ومن صافحنی فقد دخل الجنہ. حدیث پاک سنو، اور جن کو یہ شوق ہو، جو اس شوق میں آئے ہو کہ چل کر کے آج حدیث پاک کو سنیں گے اور سننے کے بعد نوٹ کریں گے اور نوٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے معین الدین اظہری یہ صحیح بولتا ہے یا غلط بولتا ہے، تو میں کہتا ہوں ریکارڈ کرنا ہے، ریکارڈ کر کاپیوں میں لکھنا ہے، کاپی میں لکھو جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں وہ حدیث میں لکھو. اگر حوالہ غلط ہو تو چور چور کی سزا ہو، وہ معین الدین اظہری کو چوراہے پر کھڑے ہو کر کے صحیح سزا دیا جائے. لیکن اگر حوالہ صحیح ہو تو غریبہ کی سرزمین پر بڑے ہی دھماکے تو حل بڑے ہی صاف انداز میں معین الدین اظہری یہ کہہ رہا ہے حوالہ صحیح ہو تو آؤ بریلی کے عاشق کی زبان لو اور پیارے مصطفیٰ کے تحریر پر اپنی گردن جھکا کر کے رہو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دلیل لو. مزار شریف ایک طرف ہے، مزار شریف کے تقدس کو پامال نہ کرو. قوالی کرنے والوں نہ، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک رات مشاعرہ کرو. اگر آپ کو زیادہ شعر و شاعری پسند ہے تو ایک رات مشاعرہ کرو اور ایک رات تقریری پروگرام کرواؤ. 2 رات آپ کو کرنا ہے تو 2 رات آپ کروا سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کو نازل کیا ہے ہمارے آپ کے نجات کے لیے، بتاؤ کیا اس مزار شریف پر کوئی بیٹھ کر 10 منٹ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے؟ سالانہ عرصہ ہے تو کہیں گے حضرت بابا خاموش شاہ کا جا رہے ہیں منانے کے لیے. یہاں پر